جا رہے ہیں، کیا چیز چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ایک قرآن اور ایک اطرت اہل بیت، ان دونوں کو تھامنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ما ان تمسکتم بہما، کہ جب تک ان کا دامن تھامے رکھو گے اس وقت تک گمراہ نہیں ہوگے۔ پھر اسی کا اگلا حصہ ہے کہ انہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، کہ یہ آپس میں کبھی جدا نہیں ہوں گے مگر یہ کہ میرے پاس حوض کوثر تک نہ آ جائیں، یعنی روز قیامت تک قرآن اور اطرت اہل بیت آپس میں جدا ہونے والے نہیں ہیں۔ تو اس سے ایک تو خود عصمت معصومین کا نظریہ ہمارے سامنے آتا ہے، اس سے خود معصومین کا ہر طرح کی خطا اور لغزش سے دوری کا نظریہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ کیوں؟ حبل ممدود، حدیث بھی یہاں پر موجود ہیں جناب قبلہ جوادی صاحب بھی، تو ان کو ایک مضبوط رسی قرار دیا گیا ہے کہ آسمان سے زمین تک، یعنی اسی رسی کو تھام کر حبل اللہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ اور جب حبل اللہ ہمارے ہاتھ میں ہوگی، جب اللہ کی رسی ہمارے ہاتھ میں ہوگی تو اس وقت ہی وہ نجات کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد اب یہ اس تمسک، اس ہاتھ میں تھامنے کا معنی کیا ہے؟ اس تھامنے کا معنی آیا یہ ہے کہ ہم ایک ہاتھ میں قرآن کی جلد پکڑ لیں اور زبان سے ہے وہ اہل بیت کا ذکر کرتے رہیں، آیا یہ کافی ہے؟ نہیں میرے دوستو، قبلہ صاحب نے فرمایا ہے کہ اس تمسک بالقرآن اور تمسک بے اطرت اہل بیت، اس کا معنی یہ ہے کہ جو تعلیمات ہمیں خداوند متعال کے قرآن سے اور محمد و اہل بیت کے فرمان سے ہم تک پہنچی ہیں ان پر عمل پیرا ہوا جائے۔ جو واجبات الہیہ ہمارے اوپر واجب ہوئے ہیں، جو اوامر ہمارے اوپر واجب ہوئے ہیں، ان کا خیال رکھا جائے، ان کو بجا لایا جائے، اور جن نواہی سے، جن محرمات سے ہمیں دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے ان سے دور رہا جائے۔ یہ وہ طریقہ ہے تمسک بالقرآن و سنہ کا، یا تمسک بالقرآن و اطرت اہل بیت کا۔ یہ پہلا مرحلہ۔ اب موجودہ دور میں اب سوال ہوگا کہ اب جب تک ائمہ ہمارے سامنے موجود تھے اس وقت ان کی روایات، ان کے ساتھ تمسک وہ ہمارے لیے آسان تھا، لیکن غیبت کے بعد آیا یہ سلسلہ منقطع ہو گیا۔ خود حدیث ثقلین کے اندر واضح ہے کہ انہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ تو اب موجودہ دور میں آیا امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف جب اس دنیا سے پردہ غیبت کے اندر گئے ہیں تو کیا وہ ہمیں بالکل جو ہے وہ بے سرپرست اور بدون رہبر، بدون مرجعیت ہمیں چھوڑ کے چلے گئے ہیں، یا کسی کے حوالے کر کے گئے ہیں؟ ہمیں کسی کے حوالے کر کے گئے ہیں۔ خود توقیع کے اندر الفاظ موجود ہیں، وَعَمَّ الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةِ، کہ آنے والے ان حوادث کے اندر، آنے والے ان واقعات کے اندر کہاں پہ رجوع کرنا ہے؟ فَرْجُعْ إِلَىٰ رُوَاةِ حَدِيثِنَا، ہمارے احادیث کے راویوں کی طرف تم رجوع کرنا، یعنی ہمیں آزاد چھوڑ کے نہیں گئے، ہمیں ہمارے اپنے حالوں پر چھوڑ کے نہیں گئے، علماء کے حوالے کر کے گئے ہیں، ان شخصیات کے حوالے کر کے گئے ہیں، ان کا دامن تھامنے کو ہمیں حکم دے کے گئے ہیں۔ اب یعنی رزلٹ یہ نکلا، نتیجہ یہ نکلا کہ اب ان کا دامن تھامنا ہی حبل اللہ کا تھامنا ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ یہ ان علماء کی قربانیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے دین مبین اسلام اس محفوظ ترین طریقے سے، اس بہترین طریقے سے ہم تک پہنچا ہے۔ یہ جو آج علوم ہیں قرآن کی، تو اس کا اپنی جگہ پہ اس کی اہمیت، خود روایات کے بارے میں جو اتنے معیارات اور اتنے فلٹر اور یہ جو رجال کی بحثیں اور یہ سب کچھ جو ہے خود ائمہ ہمیں دے کر گئے ہیں۔ یہ بعض افراد جو ہیں سننے میں آتا ہے، رات کو بھی بیٹھے تھے اور بھی کئی سوالات آتے ہیں حدیث کے بارے میں، یہ قرآن کی اہمیت اپنی جگہ پر، لیکن حدیث کا انکار کیا جا رہا ہے۔ یہ قبلہ کے منہج کے بالکل خلاف ہے۔ وسائل کے مقدمے کے اندر قبلہ نے واضح طور پر بیان فرما دیا ہے کہ رسول خدا ہمارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر گئے تھے، ایک قرآن اور اطرت اہل بیت۔ نہ قرآن کے بغیر اطرت قابل قبول، نہ اطرت کے بغیر، یہ دونوں ایک دوسرے کے مبین ہیں، دونوں ایک دوسرے کے شارع ہیں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تساوی کے اندر حجیت رکھتے ہیں۔ بہرحال علماء کی اہمیت
یہ شیخ کلینی تھے، شیخ صدوق علیہ الرحمہ تھے، علامہ ہلی تھے، شیخ مفید تھے، ان کے بعد سید رضی، سید مرتضیٰ علم الہدا، یہ ان شخصیات کی قربانیاں تھیں جن کی قربانیوں کی وجہ سے آج یہ دین ایک محفوظ طریقے سے، ایک محفوظ پائپ لائن کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے۔ یہ ان کی قربانیوں کا ثمر ہے، ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، اور اسی سلسلے کا تسلسل ہے۔ خود علامہ حضرت آیت اللہ شیخ قبلہ محمد حسین نجفی دامت برکاتہ قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے ایک بار بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ لفظ علامہ کا ذکر آیا، ایک روایت میرے ذہن میں آ گئی ہے، اصول کافی کے اندر جہاں کتاب العلم ہے، اس میں امام کاظم علیہ السلام سے ایک روایت ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، فرماتے ہیں کہ مجھے خود قبلہ نے حکم دیا کہ 10 سے 15 منٹ جو ہے آپ نے میرا یہ پیغام تسلی سے سنانا ہے، تو قبلہ نے بھی اس کے روایت کے بارے میں فرمایا، روایت صحیح ہے اور کافی کے اندر موجود ہے کہ ایک دفعہ امام کاظم فرما رہے ہیں کہ ایک دفعہ جناب رسول خدا تشریف لائے مسجد نبوی کے اندر، دیکھا ایک گروہ بن کے بیٹھا ہے، درمیان میں ایک شخص ہے کہ جو کوئی درس و تدریس کر رہا ہے۔ رسول خدا نے فرمایا کہ کون ہے یہ، کیا کر رہا ہے یہ؟ تو آگے جواب ملا کہ یہ العلامہ، تو یہ کون ہے؟ علامہ ہے۔ ہم آج معذرت کے ساتھ لفظ علامہ ہمارے ہاں بڑا سستا ہو گیا، بہت سستا ہو گیا علامہ، باقی یعنی سب القابات بعد میں آتے ہیں، لفظ علامہ پہلے آیا جاتا ہے۔ لفظ علامہ ابھی سے روایت کے ذیل میں آپ کو بتاؤں گا کہ علامہ کون ہوتا ہے۔ پوچھا گیا، رسول خدا نے پوچھا کہ مل علامہ، علامہ کس لحاظ سے ہے، کیا ہے؟ آگے جواب دیا کہ فہوا اعلم الاعراب، یہ ان اعراب میں سے اعلم ترین شخص ہے۔ کس لحاظ سے؟ فی الانصاب، نسب شناسی کے لحاظ سے، وقائع تاریخیہ کے لحاظ سے، یہ اس طرح کے علوم جو ہیں ان کے لحاظ سے بہت بڑا عالم ہے، تو یہ یہاں پر قیافہ شناسی اور نسب شناسی اور یہ کام کرتا ہے۔ تو اس وقت جناب رسول خدا نے فرمایا کہ یہ ایسا علم ہے کہ اگر یہ ہو تو تب کسی چیز کا فائدہ نہیں ہے، اگر نہ ہو تو کسی چیز کا نقصان نہیں ہے۔ تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر یہ صورتحال ہے تو پھر آپ کے نزدیک علامہ کون ہے، کون صاحب علم ہے، مبالغہ ہے علم یعنی عالم کے اندر؟ تو فرماتے ہیں کہ علامہ کون ہے؟ فرماتے ہیں کہ یہاں پر روایت ہے اصول کافی کی، فرماتے ہیں کہ انما العلم ثلاثہ، علم 3 قسم کے ہیں، یہ 3 علم اگر کسی شخصیت کے اندر ہوں اس کو علامہ کہا جاتا ہے۔ وہ 3 علم کون کون سے ہیں؟ فرماتے ہیں آیت محکمۃ، پہلی شخصیت وہ، پہلی شرط کہ جس کو آیات محکمہ ان کا علم ہو۔ آگے آیات محکمہ سے کیا مراد ہے؟ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے اور ان کے علاوہ باقی جو شارحین کافی ہیں انہوں نے فرمایا یہاں پر خود آیات قرآنیہ سنت قطعیہ مراد ہے، آیات محکمۃ۔ پھر فرماتے ہیں فریضۃ عادلۃ، جس کے پاس فریضہ عادلہ کا علم ہو۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہاں فریضہ عادلہ سے مراد علم اخلاق ہے، کہ جس کے پاس یہ علم ہو اس کو علامہ کہا جا سکتا ہے۔ تیسری شرط فرماتے ہیں کہ سنت قائمۃ، کہ تیسری شرط ہے وہ شخص علامہ ہو سکتا ہے کہ جس کے پاس سنہ قائمہ کا علم ہو۔ سنہ قائمہ کیا مراد ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر مراد ہے علم فقہ، یہاں پر شریعت دینی مراد ہے، شریعت کا علم مراد ہے کہ جس شخصیت کے اندر یہ 3 علم موجود ہوں اس کو علامہ کہا جا سکتا ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور میں رسول اللہ کے اس بتائے ہوئے لقب علامہ کا مصداق حقیقی اب کون ہے؟ میں روایت کی بات کر رہا ہوں، اپنی بات نہیں کر رہا۔ قبلہ صاحب نے تشریف فرما ہے، اگر ہم اس روایت کی تشریح کریں تو پھر ہم قربان جائیں حضرت آیت اللہ قبلہ نجفی کے، کہ جنہوں نے جہاں پر اعتقادات کی بات آئی تو احسن الفوائد اور رسول الشریعہ سامنے آتی ہیں، جہاں پہ علم اخلاق کو مسئلہ آتا ہے وہاں پہ نخبۃ الآفاق فی علم الاخلاق ہمارے سامنے آتی ہے، جہاں پہ شریعت اور جہاں پہ احکام دین کا مسئلہ آتا ہے وہاں پہ قوانین شریعہ کے نام سے اردو کی پہلی فقہ استدلالی کی کتاب ہمارے سامنے نظر آتی ہے۔
یہ ہے علامہ. قبلہ نجفی صاحب بلند تر صلوات. یہ ہمارے احسان ہے ان میں. میں معذرت خواہ ہوں کہ بلا منع کرتے ہیں کہ میرے سامنے اس طرح یہ تعریف. ہم یہ تعریف نہیں کر رہے. میں اس وقت یہاں پہ جو اس نے 5000 کا مجمع ہے، میں ان کے دلوں کی ترجمانی کر رہا ہوں قبلہ کے سامنے. یہ ہے وہ شخصیت کہ جن کو رسول اللہ نے علامہ کا لقب دیا ہے. یہ ہم نے اور آپ نے نہیں دیا. رسول اللہ شرائط بیان کر کے گئے تھے کہ یہ ہے لفظ علامہ کا مصداق. بس آخری نقطہ وہ یہ کہ اس شخصیت کے جو احسانات عظیم ہیں ہمارے اوپر، اس ادارے پہ، اس پوری ملت جعفریہ کے اوپر اور انٹرنیشنلی بین الاقوامی طور پر، تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آیا ان کے مقابلے میں آیا ہمارے اوپر بھی کوئی واجبات اور فرائض ہیں یا نہیں ہیں. آیا ہمارے اوپر بھی کوئی لازمہ بنتا ہے یا نہیں بنتا. رات کو قبلہ سبزواری صاحب نے بہترین خطاب فرمایا. انہی کے اسی پوائنٹس آپ کے ذہن میں ہیں، انہی کے حوالے سے میں یہی عرض کروں گا کہ کیا ان کے مقابلے میں آیا ہمارے اوپر کوئی فریضہ ہے یا نہیں ہے. آیا ان کے مقابلے میں چاہیے یہ نہیں تھا کہ آج سلطان المدارس کے اندر طلاب کی بہتات نظر آتی. آیا یہ ہونا نہیں چاہیے تھا کہ تمام خصوصاً جنوبی پنجاب والوں سے میں یہ شکوہ کروں گا، قبلہ کی آدھی سے زیادہ زندگی جنوبی پنجاب گزری ہے. آج کتنے طلاب انہوں نے بھیجے ہیں ہماری طرف. آج طلاب کی کیا یہ کافی نہیں ہے کہ ایک سال کے اندر 2 روزہ جلسے کے اندر آپ تشریف لاتے ہیں ہماری سر آنکھوں پر، لیکن یہ کافی نہیں ہے عزیزان محترم. یہاں پر ہمارے اوپر یہ فریضہ ہے، آپ کے اوپر فریضہ ہے کہ اپنے اپنے لائق طلاب کو، اپنے اپنے خاندان کے بہترین شائننگ سٹارز کو یہاں پر ہمارے پاس بھیجیں. ہمارے معذرت کے ساتھ میں یہ کہوں گا، ہمارے ہاں کیا روٹین چلتی ہے. ایک خاندان کے اندر جو بچہ ہے وہ سکول پڑھ نہیں سکا، بیچارہ ذہنی طور پہ کوئی مسئلہ ہے اس کو، وہ یہ سکول نے نکال دیا، نالائق ہو گیا، چلو جی اور تو کچھ نہیں تو مدرسے انہوں بھیج دو. یہ ہے یا نہیں ہے؟ کیا یہ طریقہ ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان کا؟ قبلہ کے جو احسانات ہیں اس قوم کے اوپر، آیا اس کا یہ روش ہے، یہ طریقہ کار ہے اس کا؟ اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے. اس کے بارے میں سوچیں. یہ مدرسہ صرف سال کے 2 دن نہیں کھلتا، سال کے 365 دن یہ مدرسہ یہاں پر موجود ہے. علماء کرام، مدرسین کرام یہاں پر باقاعدہ درس دے رہے ہیں. ہر طرح کا درس یہاں پر دیا جا رہا ہے. ابھی ہم نے آ کر یہاں پر قبلہ کے حوالے سے ایک نیا نصاب بھی تشکیل دیا ہے کہ جس کے اندر اعتقادات، اصول، فوائد، اصول و شریعہ کو ہم نے شامل نصاب کیا ہے. ان کے علاوہ باقی کتب ہم آہستہ آہستہ لا رہے ہیں. تاریخ کے اندر جو ہے قبلہ کا جو کام ہے اس کو ہم نصاب کی صورت میں مترتب کر کے یہاں پر نافذ کرنے لگے ہیں. تو یہاں پر خدا را ہم یہ اس جلسے کا ریکویسٹ ہے ہماری آپ سے، اس جلسے کے حوالے سے اپیل ہے ہماری کہ ہماری سب سے بڑی مدد وہ یہ ہوگی. ہم مالی طور پہ خدا حافظ و ناصر ہے، خداوند متعال وہ کہیں نہ کہیں سبب لگا دیتا ہے، اس کا مسئلہ نہیں ہے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ان پٹ نہیں ہے. اس وقت افراد یہاں پر آئیں گے تو ان کی تربیت کی جائے گی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سن 1978 سے لے کر اب تک جہاں حضرت آیت اللہ نجفی صاحب کی طرح کے 100-200 شخصیات آج نجف اور قم سے پڑھ کر واپس آ چکی ہوتی تو اس وقت ہم کہہ سکتے تھے کہ ان کے احسانات کا ہم لوگ بدلہ چکا چکے ہیں. البتہ نہیں چکا سکتے، لیکن کچھ نہ کچھ اس میں حصہ ڈالا ہے ہم نے، لیکن نہیں ہوا ایسا. اس کے بارے میں جو قبلہ کے مقلدین ہیں، معتقدین ہیں اور ان کے جو محبین ہیں، ان کے ساتھ ہم خصوصی طور پہ ہم یہ اپیل کریں گے کہ طلاب کے حوالے سے اپنے جو آپ کے خاندان کے اچھے پڑھے لکھے افراد ہیں ان کو بھیجیں. ان کی تربیت کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے قبلہ کی سرپرستی کے اندر ایک باقاعدہ پوری لائق اساتید کی ایک ٹیم موجود ہے جو دن رات کوشاں ہے یہاں پر کہ اس حوالے سے جو ہے جتنی ہماری طرف سے ہو سکے ہم لوگ کر رہے ہیں. یہ پہلا مسئلہ ہے. اس کے بعد اگلا مسئلہ جو ہے اس ادارے کے حوالے سے اور اس پروگراموں کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ پورا سال کم از کم آپ لوگوں کا ارتباط یہاں پر اس ادارے کے ساتھ رہنا چاہیے. چاہے مسائل شریعہ کے حوالے سے ہوں، یہاں پر علماء کرام موجود ہیں، یہاں پر جواب دینے کے لیے علماء حاضر ہیں. جہاں پر ہمیں کوئی مشکل ہوتی ہے قبلہ سے ہم رجوع کر کے اس کے جوابات یہاں پر ہم لوگ جو لوگ فون پر رابطہ کرتے ہیں ان تک دیے جاتے ہیں. تو یہاں پر بھی ہماری ریکویسٹ ہے، ہماری اپیل ہے کہ اس ادارے کے ساتھ پورا سال اپنا رابطہ قائم رکھیے.
یہ فرض ہے آپ لوگوں کے اوپر، یہ آپ لوگوں کا شرعی اور اخلاقی فریضہ ہے کہ اس حوالے سے جو ہے آپ لوگ سوچیں اور فکر کریں۔ بس میں آخر میں قبلہ سے یہ فرمایا تھا کہ 2 جملے ذکر مصائب کا بھی ہونا چاہیے قبلہ کی طرف سے، تو بہرحال ان تمام فرائض کی طرف امید ہے آپ لوگ فکر کریں گے، سوچیں گے اور اس حوالے سے انشاءاللہ عملی اقدام بھی کریں گے۔ قبلہ نے جو پیغام لکھا اس کے اندر فرمایا کہ ایام ربیع الاول ہیں، البتہ خوشی کے ایام ہیں، امت مسلمہ اپنی خوشیوں میں اور ان مختلف پروگرامز کے اندر مصروف ہے۔ کچھ دنوں بعد ہمارے نزدیک جو ہے کہ روز ولادت ہے، اس حوالے سے بھی جشن اور یہ سلسلہ منایا جائے گا، لیکن یہی ایام تھے ربیع الاول کے کچھ دن پہلے 28 صفر کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت ہوئی، یہی ایام تھے کہ جب حضرت سید زہرا سلام اللہ علیہا وہ منتظر تھیں کہ میرے بابا کی رحلت کے بعد تعزیت دینے والوں کا تانتا بند جائے گا۔ خداوند متعال آپ کو سلامت رکھے۔ بس تبرکن بی بی منتظر تھیں کہ ادھر بابا کی رحلت کی خبر پہنچے گی، ادھر اکیلی وارث رہ گئی تھی نا۔ اب اس وقت چاہے ہم جو نظریے ہیں زیادہ بیٹیوں والے ان کے بھی اگر قائل ہوتے ہیں تو ہو جائیں، لیکن اس وقت موجودہ طور پہ تو خود حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہی آخری وارث تھی نا اس وقت، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا ادھر رحلت ہوتی، ادھر افراد جمع ہوتے اور آ کر کہتے بی بی پریشان مت ہوئیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم اس غم کی گھڑی میں آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن ہائے افسوس، ادھر بی بی انتظار کر رہی تھی، ادھر باہر آوازیں آنا شروع ہوئیں، دروازہ کھولو، اجرکم علی اللہ، دروازہ کھولو، علی کو ہمارے حوالے کرو، ہمیں معلوم ہے یہاں پر ہمارے خلاف سازش کی جا رہی ہے، علی کو ہمارے حوالے کرو، علی ہماری بیعت کرے، تو اگر ایسا نہیں ہوگا تو ہم تمہارا دروازہ جلا دیں گے۔ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا آئیں، آ کے دیکھتی ہیں، پوچھتی ہیں کہ اے کہنے والے اتنا تو خیال رکھ، یہاں پہ زہرا رہتی ہے، یہاں پہ زینب ام کلثوم رہتی ہیں، یہاں پہ امیر المؤمنین ہے، یہاں پہ حسن حسین ہے، کچھ تو خیال کر۔ اے کاش یہاں پر خیال کر لیا جاتا، لیکن نہ، یہاں پر جواب میں اتنا کہا گیا وَإِن، اگر ہوتے ہیں تو ہونے دو، اجرکم علی اللہ، اگر ہوتے ہیں تو ہونے دو، ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ یہاں پر لکھنے والے لکھتے ہیں، علامہ شبلی لکھتے ہیں کہ یہاں پر مسئلہ اگلی نوبت نہیں آئی تھی، یہاں پر صرف دھمکی دی گئی تھی۔ میں اتنا کہوں گا اے شبلی نعمانی، اے باقی علماء، اتنا تو سوچو کس دروازے کے اوپر دھمکی دے رہے ہو، یا وہ دروازہ مصداق آیت تطہیر، مصداق آیت مباہلہ، مصداق حدیث ثقلین، وہ عام دروازہ تو نہیں ہے، کوئی عام دروازہ تو نہیں تھا جہاں پہ اگر دھمکی دی جاتی ان کی بربادی کے لیے اتنا کافی تھا۔ لیکن اے کاش صرف دھمکی تک بات رہ جاتی، لیکن عزیزان محترم بات دھمکی تک نہ رہی۔ جس وقت دروازے سے انکار ہوا اس وقت دروازے کو دھکا دیا گیا۔ قبلہ نے لکھا ہے دروازے کو دھکا لگنا تھا، بی بی زہرا آ گئی دروازے اور دیوار کے درمیان، آواز دی یا فضہ تو خزینی قد قتل ما بین عشائی، اے فضہ مجھے سنبھالو، جو کچھ میرے پاس تھا وہ میرا محسن مارا گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اس کے بعد پروگرام جاری و ساری ہے، اب آپ تشریف رکھیں۔ جناب مولانا علامہ شبیر حسن میسمی صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں مدرسے کے اندر، ان سے پہلے جناب علامہ عامر حمدانی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے، اور یہ پروگرام انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا۔ ہماری طرف سے تمام مومنین کی سلامتی کے لیے خصوصی طور پر دعا ہے، خداوند متعال آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور توفیقات خیر میں۔ تمام مومنین سے اپیل ہے کہ پنڈال کا نظم خراب نہ کریں۔ مومنین نے لی ہے، قبلہ کی صحت اب اجازت نہیں دیتی کہ زیادہ ہجوم لگایا جائے، برائے مہربانی تشریف رکھیں، انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے پروگرام